أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135، 136 اور 137 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے نہیں بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں خداوند متعال نے یہ بیان کیا کہ یہودی چاہتا ہے کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی کی خواہش ہے کہ تم نصرانی بن جاؤ تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ شان نزول کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ چند یہودی علماء اور نجران کے عیسائی علماء یہ مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ حق پہ قرار دیتے تھے، یعنی جو ان کا مذہب تھا وہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں۔ یہودی کہتے کہ ہمارا نبی سب سے برتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری کتاب بھی سب سے بہترین ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب سے بہترین اور ہماری کتاب بھی سب سے بہترین، اور مسلمانوں کو وہ اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے، یعنی اس کو چھوڑ دو ہمارا مذہب قبول کر لو۔ تو خداوند متعال نے اس کا جواب دیا اس آیت میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے نہیں بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی جو تحریف شدہ مذاہب ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہدایت بشر کا سبب بنے، کیونکہ یہودیوں کا جو دین تھا انہوں نے بھی اس میں تحریف کر دی، عیسائیوں نے بھی اس میں کیا کر دیا؟ تحریف کر دی۔ تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکے، ہدایت بشر کا سبب بن سکے، بلکہ تم ملت ابراہیمی کی طرف آؤ، دین ابراہیمی کی طرف آؤ۔ فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکین میں سے، تمہارا مذہب اس قابل نہیں ہے کیونکہ تم نے تحریف کر دی ہے، دین ابراہیمی کی طرف آؤ کیونکہ اس میں شرک نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کا جو تحریف شدہ مذہب ہے اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے جی؟ اور ایسے مذہب کو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کریم پروردگار فرما رہے مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یعنی ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں خداوند متعال مسلمانوں کو کہہ رہے
کہ تم یہودیوں کے اس دعوے کے مقابلے میں، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا ہی دین حق ہے، ہم ہی حق پہ ہیں، اس کو چھوڑو، ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ خداوند متعال مسلمانوں کو کہہ رہے کہ یہودیوں کے ان دعوے کے مقابلے میں تم اپنے دین و مذہب کے اصول بیان کرو، یعنی جو ایمان کے اصول ہیں وہ ان کے مقابلے میں بیان کرو۔ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں بھی یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ فرما رہے تم اپنے اصول بیان کرو، اصول ایمان بیان کرو۔ اور وہ اصول ایمان کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں تاکہ ہم بھی اس پہ کار بند رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں بھی بہت خطرہ ہے، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اصول ایمان خدا نے کہا کہ اے مسلمانوں یہودیوں کے سامنے بیان کرو، وہ کیا ہے؟ پہلی بات فرمایا انہیں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر ہمارا ایمان خالص ایمان ہے، ایسا ایمان نہیں کہ جس میں کہیں شرک کی بو پائی جاتی ہو، نہ، اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن مجید ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا، یعنی جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جتنے صحیفے نازل کیے گئے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا، یعنی ہم تو تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، جتنے صحیفے جو کچھ بھی ہے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم تو سارے نبی جو ہیں ان کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے نبی ان کا مقصد ایک ہی تھا، سب کے سب نبی اللہ کی طرف سے ہیں، جو بنیادی اصول تھے وہ سارے کے سارے نبیوں کے ایک تھے اور سارے اللہ کی طرف سے، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ ہم بنی اسماعیل سے آنے والے نبی کو تو مان رہے ہیں، حضرت اسحاق سے آنے والے جو انبیاء ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں، ہم بنی اسماعیل سے آنے والے نبی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت اسحاق سے آنے والے جو انبیاء ہیں ہم ان کو بھی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اعظم کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بنی اسماعیل سے ہیں، اور بنی اسماعیل سے نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہوگا تو بنی اسرائیل سے ہوگا، اس وجہ سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اپنے اصول بیان کرو، اصول ایمان بیان کرو کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں، جو ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آنے والے نبی کو نہ مانے اور اسحاق سے آنے والے جو نبی ہیں ان کو مان لیں، نہیں، ہم سبھی کو مانتے ہیں اور سبھی برحق ہیں۔ کیا ہے جی؟ سبھی برحق ہیں۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ خود پرستی میں مبتلا تھے، یعنی ہم ہی سب کچھ ہے، ہمارا دین ہی سب کچھ ہے، ہمارے جیسی امت کوئی نہیں، ہمارے جیسی قوم کوئی نہیں، لیکن کر کیا رہے تھے؟ ان کے عقیدے میں شرک تھا۔ کیا تھا جی؟ کیا خداوند متعال ان کے عقیدے میں جو شرک تھا اس کو قبول کیا خدا نے؟ جی نہیں نا، خدا نے مذمت کی، یہاں تک مسلمانوں کو کہا کہ اپنا عقیدہ ان کے سامنے بیان کرے، اپنے اصول ایمان بیان کرے۔ اچھا، میں جو وعدہ کیا کہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، مجھے یہ بتائیں اگر ان کے عقیدے میں بالخصوص توحید کے معاملے میں شرک پایا جاتا تھا کہ آج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ ادھر سب سے پہلے بات کیا ہوئی ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہمارے اصول ایمان جو ہے ان میں پہلا کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے جی؟ کہ اللہ ایک ہے، کوئی دو خدا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن ہی کہہ رہے ہیں کہ رازق بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی خدا ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عقیدہ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ اگر یہودیوں کی قرآن اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ یہودیوں کی جو مذمت کی گئی ہے، ان کے جو نظریات تھے وہ آج ہمارے اندر بھی آ گئے۔ اگر یہودی کہتے تھے کہ ہمارا ہی دین سب سے افضل ہے
اور شرک کی بو بھی آتی تھی، تو آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو شرک زیادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑا مومن ہوں، کہ نہیں ہے؟ بے شک چیک کر لیں، آپ کا مشاہدہ ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو علی کو رب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنا مومن ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جو شرک نہیں کرتا، بڑا اچھا جملہ نے کہا، جو شرک نہیں کرتا اسے کہتے ہیں یہ مقصر ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے بھی تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، دین تمہارا دین ہے، ایسے کہتے تھے جی۔ لیکن کیا ان کا دین اللہ نے قرآن میں قبول کیا جی؟ بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اس دین کی طرف آؤ۔ سمجھ آئیے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کے فرمایا کہ اس دین کی طرف آؤ، اور ساتھ بتایا وہ مشرک نہیں تھے۔ مقصد یہ کہ تمہارے اندر شرک کی بو آتی ہے، یعنی خداوند متعال واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جس ایمان اور عقیدے میں بھی شرک کی بو آئے گی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ بہار قرآن کا مہینہ ہے نا، صرف اوپر سے دیکھ کے ناظرہ نہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، چاہے ایک پیج ہی پڑھ لیں، ایک ایک ہمارا عمل ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ آنکھیں ہیں، ان سے سوال ہوگا کدھر دیکھا تھا، یہ زبان ہے، اس سے سوال ہوگا کیا بولا تھا، یہ کان ہے، ان سے سوال ہوگا کیا سنا تھا۔ ہر چیز کا سوال ہے، اور انسان ہے اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو میری مرضی ہوگی وہ میرا عقیدہ ہے، دل کرے گا میں عمل کروں گا، دل کرے گا تو میں عمل نہیں کروں گا۔ صرف زبانی دعووں سے کام ہے۔ کل ہم نے پڑھا نا کہ یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے، مفہوم اس کا یہ تھا۔ تو آج ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نہیں جعفری صاحب؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری نماز مولا علی پڑھ گئے۔ ہاں، انہیں تو نمازوں کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ہر رات کو۔ ہاں، ہمارے لیے پڑھتے تھے نا، یعنی ہمیں بالکل جو ہے نا وہ چھوڑ دیا بھی آپ نے صرف انجوائے کرنا ہے اس دنیا کو، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن خدا فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو بنانے کی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے بنائے؟ اب ہم کس کی مانے، اللہ کی مانے یا کسی اور کی مانے؟ بتائیں، اب فیصلہ آپ پہ ہے جی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا نا۔ تو کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو جو کہتا ہے نا عبادت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں بندے ہی وہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے جو یہ خوش عقیدہ بندہ ہے نا، ایسا میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے وضو کا بھی نہیں پتا وضو کیسے کرتے، ہو سکتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ قصر نماز کون کون سی ہے۔ ایک کلپ پایا تھا نا، ایک شخص ممبر پہ آنے والا وہ مغرب کی نماز قصر پڑھ رہا ہے، یعنی مغرب کی نماز 3 رکعتی نماز قصر میں بھی 3 رکعتی پڑھی جاتی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھی ہے مغرب کی، وہ کہتے ہیں جی قصر ہے میری۔ یعنی اتنا کچھ جاننے والا آج ہمیں ایمان دے رہا ہے، ہمیں عقیدہ دے رہا ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، قرآن میں عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور وہی عقیدہ قابل قبول ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی ہے خداوند متعال فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ صرف مخالفت کے در پہ ہے۔ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جو ایمان عقیدہ خدا نے فرمایا نا یہ بیان کرو، فرمایا انہیں کہو اگر تو تمہارا یہ ایمان و عقیدہ ہے تو پھر تو ہو تم ہدایت پہ، اگر یہ عقیدہ یہ ایمان تمہارا نہیں ہے تو پھر تم ہدایت پر نہیں ہو، اور یہ جو تمہاری مخالفت ہے نا اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے انہیں کہہ دو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جو قرآن میں ہمارے لیے موجود ہیں کہ جو ہمیں بدل کے رکھ دیتی ہیں، جو ہمیں صراط مستقیم پہ لے آتی ہیں۔ اگر ہم قرآن سے تمسک اختیار کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔